السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ڈسپلن اور پنشمنٹ کی۔ یہ ہفتہ کیسا گزرا؟ کوئی بچہ آ کے آپ کو کہتا ہے لو یو، آپ نے بھی کہا لو یو ٹو، آپ نے گلے لگایا، پھر بچے نے کہا کہ میں گیم کھیل لوں، تو آگے آپ نے مسکرا کے کہنے نہیں، بس اتنا سمپل ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، اس کے جواب میں کہتے ہیں اچھا اس لیے محبتیں ہو رہی تھیں، اور تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں یہ تمہیں اجازت دے دوں گی؟ آپ نے بالکل اسی طرح سے رہنا ہے، مزے مزے سے کہنے نہیں۔ ان جملوں کو نا تھوڑا سا موڈیفائی کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی اپنے غصے کی نا، تو آپ اینگر مینجمنٹ پہ کتنا کام کر رہی ہیں؟ آپ کو میں اس طرح سے دوبارہ پوچھ لیتی ہوں، لیٹس سے اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میری ذات کے اندر کوئی چیلنج ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے مثلاً میں بہت جلدی اسٹریسفل ہو جاتی ہوں، تو اس کا مطلب آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کرنی ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے اینگر مینجمنٹ کرنی ہے۔ مجھے انزائٹی ہوتی ہے تو مجھے انزائٹی کو مینج کرنا ہے۔ کوئی بھی جو چیلنج ہے نا، اس کو مینج کرنا ہے، لیکن وہ ہوا میں نہیں مینج ہوگا۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیل فون، اور اس کو اگر آپ جب کلک کر کے کھولتے ہیں تو وہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں گوگل۔ اور جب آپ گوگل پہ لکھتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ فار مدر، تو آپ کو وہاں پہ ہزارہا آرٹیکلز ملتے ہیں، اور آپ نے ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھنا ہوتا ہے، اور جو کچھ اس آرٹیکل میں ہوتا ہے اس میں سے اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ناؤ، یہ مجھے ایک کام اس پورے ویک میں کرنا ہے۔ جب میں وہ کر لوں گی، پھر ایک اگلا کام کرنا ہے، پھر میں نے ایک اور جو آرٹیکل پڑھنا ہے اور اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح میں نے یوٹیوب پہ جانا ہے، میں نے کچھ اسپیکرز کو سننا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں۔ جب آپ اس کو کوئی بھی آپ کا چیلنج ہوگا نا، آپ آئسولیشن میں اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، آپ نہیں کر سکیں گے۔ جیسے آپ نے کہا اچھا غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، 6 دن بعد پھر غصہ کریں گے۔ سٹریس نہیں ہونا چاہیے، لیکن تو دوبارہ ہوگا سٹریس۔ تو صرف ویکیوم نہ کریٹ کریں اپنے لیے کہ جی اچھا میں آئندہ نہیں کروں گی۔ آپ فوراً اپنے آپ کو ایکٹیو لرنر بنائیں، اور آپ یہ نہ کبھی بھی کہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، اس لیے کہ جو چیز آپ کی پرائیورٹی پہ ہوگی آپ ہمیشہ ٹائم نکالیں گے۔ اور ایک آرٹیکل کو پڑھنے میں میرا خیال میں کوئی 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اور اس میں سے ایک ٹپ کو اپنے لیے انٹرنلائز کرنے میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمیں بہت مزہ آتا ہے جب ہم کسی کا لیکچر سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کچھ ایسی بات بتا دیں میرا بچہ درست ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے کچھ بیہیویئرز کو نا موڈیفائی کرنا پڑے گا۔ اچھا تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسپلن اور پنشمنٹ کی بات کی تھی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ وہ کیسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری ہم نے بات یہ سمجھنی ہے، جب میرا بچہ مس بیہیو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ایکچوئل نیڈ کیا ہوتی ہے، وہ کیوں مس بیہیو کر رہا ہے۔ اب پیرنٹ اور بچے کی جو ایکسپریشن آف لو میں نا اپنے ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جو پیرنٹ کا لو ہوتا ہے نا، وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے۔ اماں ابا کو محبت ہے، اور اماں ابا ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان کا اتنا میچور لیول نہیں ہوتا محبت کا، ان کا اممیچور لیول ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا، تو ہمارے وہ جو دل ہر وقت ٹوٹتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے اتنا کرتی ہوں، کبھی انہوں نے میرا حال نہیں پوچھا، کبھی انہوں نے میری بات کو نہیں سمجھا، وہ بات ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہوتے، اممیچور طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اب آپ سوچیں کہ ایک قسم کا اگر آپ جگسا پزل کے 2 پیسز لے رہے ہیں، تو وہ پیسز ایک دوسرے کے ساتھ ابھی فٹ ان نہیں ہو رہے، اب آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بچے کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ بچے کی محبت بہت سیلف سینٹرڈ ہوتی ہے۔ اگر اس کی کوئی نیڈ پوری ہو رہی ہے تو وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، اگر اس کی نیڈ نہیں پوری ہو رہی تو وہ بچہ بالکل آئسولیشن میں جا رہا ہے، وہ نہیں آپ کی پرواہ کر رہا۔ اس کو یہ نہیں خیال آتا کہ میرے ماں باپ کی کیا چیلنجز ہیں۔
وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا. اور اسی طرح سے اس کی جو پرائم نیڈ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایموشنل لو ٹینک جو ہے وہ فل اپ ہونا چاہیے. پیرنٹس کو کیا کچھ ہو رہا ہے اس نے نہیں بادر کرنا. اکثر مائیں ایسی بات بھی کہتی ہیں نا کہ میں مر بھی گئی تو شاید ان کو فرق نہیں پڑے گا. جب بھی آپ کا بچہ اس کا ایموشنل لو ٹینک فلڈ اپ ہوگا کسی بھی ایج میں، ٹین ایج میں آ کر آگے بھی تھوڑا سا آگے آئے گا، جب وہ بالکل میچور ہو جائے گا نا، آپ نوٹ کریں کہ جب بچے ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں نا پھر ان کو وہ انڈرسٹینڈنگ آنی شروع ہوتی ہے. ہم اپنے اوپر بھی ڈالیں نا، ہمیں کب انڈرسٹینڈنگ آئی ہے؟ جب اپنے بچے ہوئے ہیں تو پھر خیال ہے کہ ہائی ہمارے پیرنٹس کیا کچھ کرتے تھے اور ہم نے کبھی نہیں ان کو پوچھا اور ہم نے اسی طرح ان کو تنگ کیا ہوگا، اور اب ہم اس کے بعد پیرنٹس کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ایک قسم کا وہ سیلفش لو ہوتا ہے، امیچور لو ہوتا ہے جو کہ چل رہا ہوتا ہے. اب ایسے میں اگر بچہ پیرنٹ کے پاس اپنا ایموشنل لو ٹینک فل اپ کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈو یو لو می، ڈو یو کیئر اباؤٹ می، اور پیرنٹ کیا آنسر دیتا ہے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ وہ بچہ سیٹسفائیڈ ہوگا اور وہ رائٹ بیہیویئر دے گا یا وہ مس بیہیویئر کی طرف جائے گا. یعنی وہ کسی طرح سے بھی اب آپ کے پاس اپنی نیڈ کے لیے آ رہا ہے، اس کو کوئی اس کی ضرورت ہے، اور اب وہ اگر آپ فلفل نہیں کرے تو پھر دیکھیں کہ مشکلات ہو جائیں گی. بہت سے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یہ جو محبت ہے یہ ارن کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہم پیرنٹس کی یہ بات سنتے ہیں، اگر تم نے ہوم ورک نہیں کیا تو میں تمہاری ماما نہیں ہوں، تم نے کھانا نہیں کھایا نا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، اور کیا کیا کہتے ہیں. میں نے ایک مدر کو سنا تھا، انہوں نے اپنے بچے کو کہا تھا اگر تم نمبر نہیں لوگے تو میں تمہیں ہاسٹل بھیج دوں گی. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں سے کہتے ہیں میں تم سے ناراض ہوں کیونکہ تم نے یہ کام نہیں کیا. تو ایسا کہنے سے کیا ہو رہا ہے، ان کا جو ایموشنل لو ٹینک ہے ختم ہو رہا ہے. تو اب اگر بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے وہ پیار محبت کی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے اور اگر آپ نے وہ پوری کر دی تو کیا ہوگا، وہ جو پریشر بچے کے اوپر بلٹ اپ ہو رہا ہے، اس کو ایک ویکیوم فیل ہو رہا ہے، وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، وہ اپ لفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بچہ کیا کرتا ہے، وہ ایز ہو جاتا ہے اور وہ جو کوئی کام ہوتا ہے وہ اس کے مطابق اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پیرنٹس کے لیے بچے کو ڈسپلن کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے بچے کو فرسٹریٹ کر دیا، ہم نے ہر بات کو اس محبت کے ساتھ ایسوسیٹ کیا کہ میرا بیبی تو وہ ہے جو پڑھائی کرتا ہے، میرا بچہ تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، میرا بچہ تو وہ ہے جو یہ کام جو میری ایک چیک لسٹ ہے اس کے مطابق کرتا ہے، تو اب بچے کے اندر ایکسٹریم فرسٹریشن آنی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ بچہ جو ہے وہ پھر انسیٹ طریقے سے ایسے بیہیویئر دیتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتے. اچھا، اب اس سے آگے ہم چلیں گے. اب ہم یہ سمجھیں گے کہ بچے جب مس بیہیو کرتے ہیں تو وہ کیا سینیریو ہوتا ہے. اب بچہ جب بہت ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے نا، یعنی بچے کو پیرنٹ کی محبت چاہیے اور وہ بہت ڈیسپریٹ ہو رہا ہے کہ پیرنٹ اس کو اس طرح سے محبت نہیں دے رہا فار وٹ ایور ریزن، تو اب بچہ کیا کرتا ہے کہ کوئی ایسا بیہیویئر دیتا ہے، وہ نہیں سوچتا کہ وہ اپروپریٹ ہے یا نہیں اپروپریٹ، لیکن اس سے اس کو پیرنٹ کی توجہ مل جاتی ہے. پیرنٹ سارا کام چھوڑ کے اس کی طرف آتا ہے اور اس سے بات چیت شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں اسی لیے کیا کرنا چاہیے کہ جیسے ہی بچہ کوئی بھی بیہیویئر دیتا ہے، مس بیہیویئر کی میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں، مس بیہیو کر رہا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کی کون سی نیڈ پوری نہیں ہوئی، وہ کون سی ایسی نیڈ ہے جو میں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کی، اور ساتھ آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے کیا بیہیویئر دینا ہے. یوزلی پیرنٹس کیا دیکھتے ہیں، مس بیہیویئر، اور ان کے دماغ میں ایک ہی طریقہ آتا ہے اور وہ ہے اس کی ٹھکائی کرو، اس کو سیدھا کرو، اس کو کنٹرول کرو، اس کو ایگ لگاؤ تاکہ آئندہ اس کی ہمت نہ ہو کوئی غلط کام کرنے کی. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارنا جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے. بہت آرام سے مدرس مجھے بتاتی ہیں کہ بہت آرام سے کہتی ہیں مطلب میں اتنا نہیں مارتی، بس مہینے میں 2-4 دفعہ. تو پنشمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اوور یوز ہوتی ہے، اور پنشمنٹ جو ہے اس سے بچے کا مس بیہیویئر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ خود بھی دیکھ لیں، جب ہم بچوں کو پنش کر رہے ہوتے ہیں بچے اپنے بیہیویئر کو نہیں ٹھیک کر پاتے بلکہ وہ غلط راستہ لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں شیر بھی ہو جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ
اس کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے, ہم مانے نہ مانے, ہمیں نظر آئے نہ آئے, اس کو ہوتا ہے کہ جو میرے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو میں نے میٹ کرنا ہے. اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ ہائی ایکسپیکٹیشن دیا کریں. جب آپ ہائی ایکسپیکٹیشن دیتے ہیں the kids try to meet it. انسیٹ طریقے سے بچے اس کو کرنا چاہتے ہیں, لیکن اتنی ہائی نہیں کہ وہ پرفیکشن کے لیول پہ جائے. مطلب بیسک نیڈ کہ آئی ایکسپیکٹ دس بیہیویئر فرام یو, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ گھر ہے, کوئی بھی سوشل انوائرمنٹ ہے, آپ بچے کو وہ بیہیویئر بتاتے ہیں. اب بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو میٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن فرض کریں وہ بھی اپنی طرف سے اسٹرگل کر رہا ہے, جیسے آپ کی پیرنٹنگ اسٹرگل ہے, بچوں کی بھی تو اسٹرگل چلتی ہے نا. تو اب وہ بچہ اسٹرگل کر رہا ہے, پیرنٹ نے پنش کر دیا, ڈانٹ دیا, انسلٹ کر دیا, لحاظ نہیں کیا, تو بچہ کہتے ٹھیک ہے میں نے بہت اچھا کیا, اگر میں چیخا, چلایا, کوئی چیز توڑی, زیادتی کی, دے ڈیزرو اٹ. وہ جسٹیفائی کرتا ہے پھر اپنے اس غلط بیہیویئر کو. اور یہ دیکھیں لانگ رن میں اور مشکل بات ہو جاتی ہے. میرے پاس پہلے جو کیسز آتے تھے نا, زیادہ تر مدرز مجھے پوچھتی تھیں کہ بچے کا کوئی بیہیویئر ہے, وہ ایسا ہی ہوتا تھا, بچہ بات نہیں مان رہا, بچہ اسکرین نہیں دے رہا, بچہ پڑھائی نہیں کر رہا. لیکن اب اکثر میرے پاس جن مدرز کے میسیجز آتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ جی 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے اور وہ بات نہیں سنتا, اور وہ چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ کوئی ہارمفل بیہیویئرز اس کے آ رہے ہوتے ہیں, بہت ڈسٹرکٹیو قسم کے بیہیویئرز آ رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ سوچیں, میں اس سے اسیس کرتی ہوں کہ پیرنٹنگ میں کتنا بڑا گیپ ہے. اگر وہ پیرنٹنگ میں گیپ ہے اس کی وجہ سے بچے کا یہ بیہیویئر آ رہا ہے نا, یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو سب کچھ ٹھیک کر رہی ہوں, بچہ کیوں ایسا بیہیویئر دے رہا ہے. تو جب بچہ مس بیہیو کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کو اس کی لو نیڈ جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. اور لو لینگویجز پہ ہم نے بات کر لی تھی. انکنڈیشنل لو تو یہ ہے نا کہ یو آر مائی چائلڈ, اسی لیے مجھے تم سے محبت ہے ہی ہے, تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو ہی ہو, ٹھیک ہے. تمہاری بیسک نیڈس میں نے کسی تھریٹ کے بغیر پوری کرنی ہے, بیسک نیڈس. ہائی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ نوئنگ یور پوٹینشیل, میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ تم یہ کر سکتے ہو. اگر مجھے لگتا نا کہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو میں کبھی بھی آپ کو نہ کہتی, لیکن جب میں آپ کا رزلٹ دیکھتی ہوں نا تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یور کیپیسٹی از مور, اور آپ اس کیپیسٹی کے مطابق اپنی پرفارمنس نہیں دے رہے ہو. تو آپ نے ضرور سوچو کہ میری کیپیسٹی کیا ہے. تو آپ نے وہ بچے کو بتانے کا جو طریقہ ہے نا وہ اس کو صحیح رکھنا ہے. ہم تو کہتے ہیں نمبر نہ لیے تو گھر نہ آنا, بےزتی نہ کرانا, تمہارا آگے کیا بنے گا, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, اس کو دیکھو, بھائی کو دیکھو, بہن کو دیکھو, سب پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو I'm not talking about that kind of expectation. یا یہ کہ آج تو تم فیل ہو گئے ہو نا, اگلے ٹیسٹ میں تم نے نا اگر نہ لی فرسٹ 5 میں پوزیشن پھر دیکھنا, یہ ایکسپیکٹیشن نہیں. اس کے اصل بیسک سکلز اور ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ ضروری ہے جو کہ ہم بچوں کے ساتھ کریں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچے کے ان اپروپریٹ بیہیویئر پہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اچھا کیا کیا چیک لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے. جیسے کچھ فزیکل پرابلمس کو آپ نے دیکھنا ہے, اور یہ ٹپیکلی مدرس کو پتہ ہوتا ہے. بچے کو بھوک تو نہیں لگ رہی, نیند تو نہیں آئی ہوئی, فٹیگ تو نہیں ہے, تھکا تو نہیں ہوا, اسی طرح کوئی تکلیف تو نہیں ہے. ایسی بات ہوگی تو بچہ روئے گا. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ نا, جیسے اس کو ٹیمپریچر ہوا ہے اور وہ ماں کی گود سے نہیں اتر رہا, تو ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے رکھنا چاہیے, لیکن رکھتا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مطلب تم بیٹھ جاؤ نا آرام سے, اب میں نے اور بھی تو کام کرنے ہیں, میں تمہیں گود میں ہی لے کے بیٹھی رہوں. تو اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ جب بچہ کہتا ہے اللہ کرے ہم بیمار ہو جائیں کیونکہ آپ ہماری اس میں کیئر کرتی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, بچہ بیمار ہو تو آپ اس کے لیے کوئی اچھی سی چیزیں بنائیں, اس کو پوچھیں میں تمہارا سر دبا دوں, تمہارا خیال رکھوں, اچھا تمہیں اسٹوری سنا دوں. اور اگر بچہ آپ کا ایسی بات کہہ بھی دیتا ہے کہ آپ ویسے بھی کبھی کر لیا کریں, تو آپ کہیں کہ میں تو بالکل کرنا چاہوں گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ مجھے بتا دیا کرو جب آپ نے میرے پاس آنا ہوتا ہے, ہم ضرور کچھ نہ کچھ پلان کر لیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کا کیا پرابلم ہے, اور بچے کے پرابلم کے لیے تھوڑا سا کنسرنڈ ہونا ہے. آر یو ٹائرڈ؟ ہم کہتے ہیں اور کھیلو, تھکنا تو تھا, پیٹ میں درد تو ہونی تھی, جنک کھاؤ گے اتنا زیادہ, ہاتھ نہیں نہ دھوئے ہوں گے. تو اس وقت تھوڑی سی ایک ایمپتھی کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ لے کر آنا چاہیے.
پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے جو ہے نا وہ غلطیاں کریں گے. اگر بچے غلطی کرتے ہیں، لیٹس سے بچے نے کوئی مس بیہیویئر دیا اور سوری بول دیا، اس کو ایک ریمورس ہوا، اس کو برا لگا اور اس نے آ کے کہا ماما سوری، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس بات کو دہرانا نہیں چاہیے، اس کے کوئی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، اس بات کو بار بار ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. سوری کیا مطلب ہے سوری کا؟ غلطی ہو گئی، بات کرنے کا آگے فائدہ نہیں، چلو سلوشن کی طرف چلتے ہیں. لیکن جو انسان مانے ہی نہ اور وہ آئیں بائیں شائیں اس کا قصور، پہ میں کہتی ہوں دیکھیں یہ غلط بات ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے. بچے نے اگر اپنا بیہیویئر چینج کر لیا یا سوری بول دیا یا آئندہ کے لیے کیئرفل ہو گیا تو اس نے سیکھ لیا، ہیز لرنڈ دا لیسن. ہم نے اب اس کو بار بار وہ پنش کر کے یا ذلیل کر کے نا بار ریمائنڈر نہیں دینے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے نا کہ بچے مطلب آپ کو سوری بول دیتے ہیں لیکن نیکسٹ بار وہ سیم وہی چیز کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سوری بولا تو ماما پھر سے مان جاتے ہیں. میری 7 سال کی بچی، اس کو 15 منٹس ہے، اس نے ڈیلی 15 منٹس یوز کرنا، تو سم ٹائمز وہ تھوڑا سا زیادہ یوز کر لیتی ہے اور پھر آ کے بعد میں بول دیتی ہے کہ ماما سوری میں نے آج غلطی سے تھوڑا زیادہ یوز کر لیا. تو پھر اگر آپ ان کو فرگیو کر دو پھر نیکسٹ ٹائم پھر سے مطلب وہی ہوتا ہے. ہاں، اس لیے کہ آپ اس کے بعد آگے کی پلاننگ نہیں کرتے نا. ہمیں پھر آگے کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. اگر ایک پیٹرن بن جائے تو ہم نے ضرور سوچنا ہے کہ اب ہم نے نیکسٹ ٹائم اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بچے کا وہ جو ضمیر ہوتا ہے نا، کانشینس ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا ہائی الرٹ پہ کرنا ہوتا ہے کہ بچے کو خود سے سمجھ آنی شروع ہو کہ مجھے کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا. اور اس کے لیے ایک را مٹیریل ہوتا ہے ہماری باڈی میں، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے سسٹم، وہ ہے گلٹ کا، نفس لوامہ. جو لعنت ملامت کرنے والا دل ہے اور نفس ہے، اس کو آپ نے ضرور تھوڑا سا یوز کرنا ہے. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ایسے طریقے سے بچے کے ساتھ معاملہ کروں کہ اس کو تھوڑا سا گلٹ رہے. جیسے کچھ مدرز مجھے پوچھتی ہیں، ہمارے بچے اسپیشلی جیسے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں، میوزک سن رہے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ ہم کہتے بھی ہیں تو وہ بند نہیں کرتے. تو آپ نے اس طریقے سے ان کو ٹیکل کرنا ہے کہ اگر وہ سن بھی رہے ہیں نا تو ان کو اندر سے تھوڑا گلٹ ہوتا رہے کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ از رانگ. اس سے کیا ہوگا؟ سال سنیں گے، 2 سال سنیں گے، 6 مہینے سنیں گے، 8 مہینے سنیں گے، دماغ میں وہ بات رہے گی. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہم اپنی دعاؤں پہ فورسفلی کام کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بہتری آئے گی. ہم اگر اپنے بھی جوانی میں جائیں، چائلڈہڈ میں جائیں، خاص طور پہ جوانی میں جائیں، تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جس چیز پہ ہمیں گلٹ رہا ہے نا، امی کو نہیں پسند، ابو کو نہیں پسند، اگینسٹ مائی فیملی ویلیو، ہم چھپ کے کرتے بھی رہے ہیں، تو ہم نے پھر آہستہ آہستہ اسٹرگل کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کیا. بہت سے ہمارے مسئلے ہم نے پیرنٹس سے ڈسکس نہیں کیے لیکن ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے، کیونکہ وہ گلٹ جو ہوتا ہے نا وہ رہتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے ہیلدی لیسن سیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب بچہ مس بیہیویئر کے بعد آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اپولوجائز کرتا ہے تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بیہیویئر درست نہیں تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آئندہ کے لیے آپ کا کیا پلان ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک یو کین فکس اٹ فار فیوچر؟ اس کے لیے ہم کیا اپنے لیے ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم ان کو یہ ایکسپیرینس دیتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اور اس پیٹرن کو بننے سے ٹھیک کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بچے آہستہ آہستہ پھر اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ان اے سرٹن ایج، جب تک وہ ٹپیکل ایج بریکٹ میں وہ رہتے ہیں نا، وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے. آج ایک چیز کے ساتھ کریں گے، کل دوسری چیز کے ساتھ کریں گے. مثلا دیکھیں نا، آج کل ہر بچے کو اسکرین چاہیے، تو اسکرین انہوں نے یوز کرنی ہی کرنی ہے. آپ نے کیوں سوچا کہ مطلب وہ سوری بولیں گے، اسکرین رکھ دیں گے اور ان کے سامنے 6 موبائل پڑے ہوں گے، ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوگا اور ساتھ 2 ٹیبز پڑی ہوں گی اور وہ بالکل یوز نہیں کریں گے؟ یہ تو بالکل وہی بات ہے نا کہ آپ کے سامنے برانڈڈ جوڑے آ جائیں، کوئی کہ فری میں اٹھا لو اور آپ کے نہیں الحمدللہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی فری بتا دے تو ہم نے ایک کے بجائے 2 اٹھا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میری بہن کے لیے بھی دے دو. تو ایسے تو دیکھیں جو چیز ہمارے لیے ٹیمپٹنگ ہوگی ہم وہ کریں گے، ہم وہ یوز کریں گے، ہم وہ استعمال کریں گے. تو بچے بھی اپنی ایج کے مطابق وہ بیہیویئر بار بار دیں گے. ہم نے نا اس کو یاد رکھے، میں نے کہا تھا پروسیس کے طور پہ دیکھنا ہے اس پوری چیز کو. آپ دیکھتے ہیں ون ٹائم ایونٹ، آج میں نے نا بڑی اچھی طرح سمجھایا، بچے کو لیکچر دیا، بچے کو سمجھ آ گیا، الحمدللہ. اب نہیں ہوگا صبح صبح بچہ پھر وہ ٹیب کھول کے بیٹھا ہوا، پھر وہ چھلانگ لگا رہا ہے.
تو وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ نے ہر دفعہ اسی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ٹائم آؤٹ کا مطلب ہوتا تھا وہ نوٹی کارنر ہے اس پہ بیٹھ جاؤ. ابھی بھی ویسے لوگ کرتے ہیں اس طرح, یا ٹائم آؤٹ مینس کہ بیٹھو اور اب تم نے کیونکہ کچھ گڑبڑ کی ہے تو تم اب نہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے, سم تھنگ لائک دیٹ. اگر اس طریقے سے آپ کریں گے تو دیٹ ول بی سارٹ آف پنشمنٹ. بہن بھائی ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن ہیلدی وے آف ٹائم آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ایکٹیویٹی کی ہے یہ اپروپریٹ نہیں ہے. مثلاً ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا یا اس طرح نہیں کرنا, اور آپ نے کیا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کمرے میں جائیں, اس کے بارے میں سوچیں, دین کم بیک اینڈ ڈسکس وتھ می. اور اگر کوئی بچہ بہت مس بیہیویئر دے رہا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فیو آورس کے لیے فلاں جگہ رہنا چاہیے. کیونکہ کئی دفعہ آپ اپنے بچوں کو ان کے کمرے میں بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کی اتنی ساری مزے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ان کو کوئی سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. وہ وہاں بیٹھ کے مزے کرتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے اماں ابا جو مرضی کریں. بڑے بچے اب کیا کرتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ کوئی ایٹیچیوڈ پرابلم دے رہے ہیں اور کھانا آرڈر کر دیتے ہیں لیٹ نائٹ. ان کو کہتے ہیں بھوک بھی نہیں, میں نے نہیں کھانا, اماں ابا سوئے ہوئے ہیں. اور جو بھی وہ کھانا ڈیلیوری والے آتے ہیں ان کو میسج کرتے ہیں, وہ چپ کر کے گیٹ سے ریسیو کر لیتے ہیں. اور صبح بھی یہ شو کرتے ہیں اور اماں بیچاری پریشان ہوتی ہیں, ہائے میرا بچہ رات سے بھی بھوکا, صبح بھی بھوکا, کچھ نہیں کھایا. اتنا پریشر بلٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا کر لو جو کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہیلدی ڈومین میں لے کر آنا ہے. بچوں کو کہنا نہیں بیٹا کھانا تو آپ کھائیں, لیکن جو مسئلہ ہے اس کو ہم پرنسپل طریقے سے حل کریں گے, ایسے نہیں کریں گے. جب ایک بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے تو آپ اس کو نارملائز کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کوائٹ رہتے ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں کہتے میں نہیں تم سے بات کروں گی. آپ چپ کر کے پانی پی لیں اور پھر بولیں, مجھے آرام سے بتائیں, دین ویل سالو دا چیلنج. بات ختم ہو جاتی ہے. ایکچولی بچے جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو کہتے ہیں اس طرح سے, وہ تھوڑا سا آپ سے الوف ہوتے ہیں کچھ بچے. تو ٹھیک ہے آپ پراپر ہگ نہ دیں, لیکن آپ ان کو کسی نہ کسی طرح ٹچ کرتے رہیں. میں یہ کرتی ہوں کہ جو بھی کوئی اسپیشل بات ہو, مثلا بچہ آیا وہ تیار لگ رہا ہے تو میں کہتی ہوں ہگ. اب اس کا نہیں بھی دل چاہ رہا تو کہتے ہیں اماں اتنی وہ کھڑی ہو گئی ہیں بے چین حالت میں تو کر لو. یعنی یو ہیو ٹو ناٹ میک اٹ انٹو کوئی ایسا ریچول کہ بڑا مشکل سے ہے کہ ہم اٹینشن کھڑے ہو رہے ہیں اور حق کرنا ہے اور میری چیک لسٹ میں یہ تھا اور 5 لو لینگویجز اس میں سے یہ پوری ہو گئی ہے, یہ نہیں. لیکن ایک مزے کی طریقے سے کوئی کام ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.